جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پیچیدہ بات کو سادہ اور سچے انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل بنو میں واقعہ ہوا، ایک حملے نے پورے پولیس اسٹیشن کو اڑا دیا، جتنے وہاں سپاہی تھے وہ سب کے سب شہید، اور آج تمام شہر کے اور علاقے کے تھانوں کی پولیس وہ اپنے اپنے تھانے چھوڑ چکی ہے اور پولیس لائن میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ جو مقامات ہمارے تحفظ کے لیے تھے آج ان کو خود تحفظ حاصل نہیں۔ کس کے پاس ہے؟ بس ہمارے کا حق کہ جشن مناتے رہیں گے؟ ہم روایتی لوگ ہیں۔ اگر میں غم کے اندھیروں میں کھڑا ہوں، اگر میں خون کے جھیل میں کھڑا ہوں، ہر طرف میرا خون بہ رہا ہے، تو ایسے ماحول میں کم از کم میں جشن نہیں منا سکتا۔ بڑا دل ہے لوگوں کا کہ ہر طرف خون بکھرا ہوا، زندگی غیر محفوظ، اور ساتھ ساتھ ہم جشن منا رہے ہیں۔ اس سارے صورتحال میں ہم نے یہاں پر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ مولانا ادریس کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات۔ ہر روز پورے سال کے تمام تعلیمی دور میں وہ ہر روز سامنے 2800 طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے بیک وقت۔ ایک مدرسے میں 1300، دوسرے مدرسے میں 1500۔ یہ ہمارے اثاثے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو شہادت کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے یہ شعر یاد آیا، فیض کا شعر ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا بانک پن گنوا چکا ہوں۔ وہ زندہ ہے، تمام شہداء زندہ ہیں۔ میرے اداروں کے نوجوان اگر جا رہے ہیں، وہ اپنا خون اپنی مٹی کو حوالے کر رہے ہیں، اپنی جانیں مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری پالیسیاں کدھر ہیں؟ امن و امان نہ ہو، کاروبار کہاں ہوگا؟ آج میرے علاقوں میں، جناب اسپیکر توجہ سے سن لیجیے اس بات کو، کوئی حکومتی ریٹ موجود نہیں ہے۔ دیہاتوں میں مسجدوں کے اندر مسلح لوگ، بیٹھکوں کے اندر مسلح لوگ، عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتا، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور کتنی دنیا نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن کوئی قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹانک میرا علاقہ ہے، لکی مروت میرا علاقہ ہے، بنو میرا علاقہ ہے۔ میں ان علاقوں سے ووٹ لیتا رہا ہوں۔ ان علاقوں نے بار بار مجھے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ یہ میرے آنکھوں کے سامنے کے علاقے ہیں۔ ہمارا کوئی سپاہی محفوظ نہیں ہے، کوئی سولجر ہمارا محفوظ نہیں ہے، کوئی شہری ہمارا محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی گاؤں میں چھٹی پر آیا ہوا ایک نوجوان صبح لے گئے صحرا میں، اس کی ویڈیو بنائی اور وہ قتل کر دیا، اور اسی گاؤں سے ظہر کے بعد دوسرے بندے کو لے گئے اور مغرب سے پہلے دوسرے گاؤں سے۔ اس طرح ہماری جانیں آسان ہو گئی، اس طرح ہمارا خون آزاد ہو گیا۔ آپ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں میرا خون کتنا سستا ہو چکا ہے۔ کبھی احساس ہے ہمیں اس بات کا؟ جب میں نہ ملک کے لیے، نہ اس کے امن و امان کے لیے، نہ کسی شہری کی حفاظت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کو خوشحال معیشت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، تو پھر حکومت تو نہ رہی۔ حکومت کے دو ہی کام ہوتے ہیں کہ لوگوں کی معیشت کو ٹھیک کرے اور لوگوں کے انسانی حقوق کا اور جان و مال کا تحفظ کرے۔ نہ ہم لوگوں کو معیشت دے رہے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دے رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی کوئی نوٹس تو لے کہ یہاں سے جب بجٹ پاس ہوتا ہے اور کسی بھی اسکیم کے لیے ٹینڈر آتے ہیں، ٹھیکیدار جاتا ہے سائٹ پہ، تو پہلے اس کو اپنے پورے ٹینڈر کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا 10% ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ یہاں سے 10% ملا کر ہم بجٹ پاس کرتے ہیں۔
تو ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. یہ تو ہمارا دل گردہ ہے کہ ہم پھر بھی اس علاقے میں جاتے ہیں, اس گاؤں میں جاتے ہیں, اور کس ماحول میں ہم وہاں ہوتے ہیں. اب تو لوگوں نے علاقوں میں جانا چھوڑ دیا ہے. جو بھی ہمارے نوٹیبل لوگ ہیں, اب وہ غمی خوشی ساری یہاں اسلام آباد تک محدود ہو گئی ہے. اور اگر کوئی درس حدیث دے رہا ہے, عام گاڑی میں جا رہا ہے, تو اس طرح شہید کر دیا گیا کہ اس طرح آسانی سے تو مرغی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا جتنا ان اہم لوگوں کو شہید کیا گیا. اور یہ سلسلہ جاری ہے. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من